صدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، کل رخا شہزاد کل کو قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام تو جہاں فدا، نبس ایک جہاں تو جہاں فدا. سبحان اللہ. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑو جہاں. واہ واہ واہ. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کر لے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. انہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور تمام ان افراد کو جو کمیٹی کے ممبر ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو دل دنی رات چونی ترقیاں عطا فرمائے. اور میں نے دیکھے ہیں اکثر ان میں بچے، کم عمر بچے ہیں جتنے بھی کمیٹی کے ممبر ہیں. اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا کرے، ان کے جذبات کو سلامت رکھے، اور مولا ہمارے ان بچوں کے اس کارنامے کو ہماری اس بستی کے لیے ایک نمونہ بنائے. یقیناً بڑی بات ہے کہ آج آپ کے ممبر شریف پر ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیات جلوہ گر ہیں، جن میں سر فہرست حضرت علامہ مولانا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ دامت اللہ العالی، اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ دامت اللہ العالی بھی جلوہ گر ہیں ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم جن کی دعوت محبت پہ حاضر ہوئے، یوں سمجھیں ہندوستان کا ایک منفرد لہجہ، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ آپ کی بستی کی پہچان کرانے والی ذات. ہاں بھائی زبیر رضا حسانی صاحب عبداللہ، ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. بڑی اچھی گفتگو آپ نے سی صاحب قبلہ سے سنی ماں باپ کے تعلق سے، اور بہت ہی بہترین خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا اسناد رضا صاحب سے سنا، اور بالکل الگ انداز کی نطابت لے کر کے جلسوں کی ذمہ داری سنبھالنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا معراج رضا صاحب قبلہ برکاتی، یہ بھی ممبر شریف پر ہے. ان کی منفرد نظامت اس لیے لگتی ہے کہ یہ سوئی کو پھاوڑا نہیں بتاتے ہیں اور چونٹی کو ہاتھی نہیں بتاتے ہیں. میں نے کافی غور سے ان کو سنا ہے، اکثر ساتھ بھی رہتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو محنت رہتی ہے نا وہ شاعری پہ رہتی ہے. یہ گدھوں کو شعر نہیں کہتے، نہ شعروں کو گدھے کہتے ہیں. بڑی اچھی نقابت ان کی رہتی ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا خالی چیخنے کا کام ہے اور خالی کچھ بھی نہیں ہے نا تو پھر وہ بھی بہت کچھ بن جاتا ہے. ہاں پھر لوگوں کے لیے اصل میں نقصان کیا ہوتا ہے نا، جو کچھ نہیں ہوتا نا، جو کچھ نہیں ہوتا اسے بہت کچھ بنا کے جب ہم قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں نا تو پھر ہماری قوم بڑی سیدھی ہے، سمجھ لیتی ہے یہ جو بھی کہے گا دلیل ہوگی. ہاں پھر وہ جب وہ الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں نا تو ہماری قوم پھر گمراہی کی طرف چلنے لگتی ہے. فلاں مولوی کو بھی تو ہم نے سنا تھا، بھائی پہلے یہ تو دیکھ مولوی ہے کہ نہیں. تو اس چیز سے بچاتے ہماری قوم کو مولانا معراج رضا برکاتی. اللہ سلامت رکھے اور ان کی گفتگو میں مزید اللہ تعالیٰ حضور بیانی عطا فرمائے. آمین آمین. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں زبیر بھائی آپ کی بستی کے ہر فرد کو کہ رات کے 12:30 کے اوپر سوئی جا چکی ہے اتنی ٹھنڈ میں، جبکہ مولوی کی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. 11:30 ہوئے ماشاءاللہ، پورے 12 ہونے والے. تو اتنی رات میں بھی نا سچ بتاؤں نا تو گھر سے نکلنے کی ہمت ہماری نہیں ہو رہی تھی.
میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اتنی ہمت کر کے بیٹھے ہو، اور میں اس چیز کو میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں، میرے آنے میں مقصد شامل ہو سکتا ہے، ہاں مولانا سنات صاحب کے آنے میں کوئی نہ کوئی مقصد اور مطلب ہو سکتا ہے، لیکن جتنے آپ ہو نا بے مطلب بیٹھے ہوئے، آپ بنا کسی لالچ کے بیٹھے ہو سکتا ہے میری وجہ سے یہ محفل قبول نہ ہو، لیکن اس کے کرم پہ اتنا بھروسہ ہے آپ کی وجہ سے محفل ضرور قبول ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آپ کی نیت خالص سے اللہ آپ کے صدقے میں ہمارا بھی آنا قبول کرے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کبھی بھی جو قبہ دیکھ کے نہ سمجھنا کہ اس کے ذریعے بخشے جائیں گے، وہ کسی کی پھٹی ٹوپی دیکھ کے حقیر نہ سمجھنا، ورنہ سچ تو یہ ہے میں کون سا میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے، نہیں پتہ ہے کون کیسا بیٹھا ہے، نہیں معلوم کون کیسا بیٹھا ہے، کس کا معلوم۔ یہ مولانا زبیر صاحب دیکھو ان بچوں کو، میں حیرت ہو رہی ہے، آپ بھی حیرت کریں گے، اگر کیمرے کے آگے کھڑا کر لو نا تو دنیا حیرت کرے گی، یہ اتنے چھوٹے بچے اپنے نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں۔ جس عمر میں لوگوں کو مذہب کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اس عمر میں یہ بچے مدینے والے پہ جان دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میرے نبی کا جو عشق ہے نا، جو عشق ہے نا، وہ یوں سمجھیں یہ جذبے والا عشق ہوتا ہے۔ حضور کی محبت جذبے والی محبت ہے۔ حضور سے جب بھی کوئی عشق کرتا ہے نا کبھی سوچ کے نہیں کرتا، بن سوچے عشق کرتا ہے حضور سے۔ اور جب کسی نے سوچ کے عشق کیا نا، مجنون لیلا سے سوچ کے عشق کیا تھا، ہاں تو اس نے کہا میں تیرا دیوانہ ہوں۔ تو لیلا نے کیا کہا، جاؤ بہت لوگ ہیں کھیر کھانے والے، جو مجنون ہے نا اس سے گوشت لے کے آؤ، کون ہے میرا مجنون بھی پتہ چل جائے گا۔ تو وہ جو گیا نا خادم چاقو اور طباق لے کے، تو سارے کھیر کھانے والے نکل گئے، اصلی مجنون بیٹھا رہ گیا۔ سننا بہت غور سے یہ بات، اصلی مجنون بیٹھا رہ گیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کہا لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ اس نے کہا جاؤ لیلا سے یہ پوچھ کے آؤ کس جگہ کا گوشت دینا ہے۔ جب یہ طباق لے کے واپس پلٹا نا چاقو اور تشت لے کے کہ مجنون نے کہا کہاں کا گوشت لینا ہے، اس نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو ابھی وہ میرا مجنون بنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہا لیلا نے، ابھی وہ مجنون بنا ہی نہیں ہے، اس کا عشق کامل ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں، کہا میرے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور اسے بھی یہ بھی پتا جسم کے کتنے حصے ہوتے، اگر اسے یہ پتا ہے کہ جسم میں کہاں کہاں گوشت ہے اور کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے، اس نے کہا پھر میرا عشق مکمل نہیں ہے۔ یہ وہ عشق تھا جو سوچ کے کیا گیا، مگر ایک عشق وہ بھی ہے جو بن سوچے کیا گیا، جیسے ابو بکر کا میرے حضور سے، بلال کا میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے غنی کا میرے حضور سے ہے، مولا علی کا میرے حضور سے۔ یہ وہ عشق تھا جو بن سوچے کیا گیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے نا، کچھ لوگوں کو شاید یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ صاحب یہ بچوں نے جلسہ کرایا ہم پیچھے رہ گئے۔ سنیے بس ایک بات کہہ دوں، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہاں تو بھائی جنت کی کھیتی ہے، بازار لگا عشق کا، کوئی ضرورت نہیں ہے نام لینے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے اعلان لگانے کی، مشک خود بتا دیتی ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے کیا بیچ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اللہ سلامت رکھے۔ مگر میں سوچ رہا ہوں جس بستی کے بچوں کا ایسا جذبہ ہے اس بستی کے جوانوں کا جذبہ کیسا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف آپ ہی کی محبت بچوں کے ساتھ شامل ہے، اور میں ان ماں باپ کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا کہ جو آج بچپن ہی سے حضور کے جلسے کے ذمہ دار ہو گئے۔ اور کئی بار نا کئی لوگ کتب بنیں گے آ کر کے کہ یار کیا فائدہ جلسے کا، کئی بار کوشش کریں گے کیا فائدہ جلسہ کرانے کا۔ میں کہتا ہوں اگر فائدہ نہ ہوتا تو میرے حضور غوث پاک کے خواب میں نہ آتے۔
اور کبھی نہیں کہتے عبد القادر تقریر کیا کر، حضور نہیں آتی ہے، فرمایا منہ کھول، حضور نے 7 بار لعاب ڈالا، پھر علی خواب میں آئے 6 مرتبہ حضرت علی نے کہا لعاب ڈالا، پھر تقریر جانتے کیسی تقریر کرتے تھے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، لیکن لعاب کا کمال یہ تھا جتنی آواز آگے آتی تھی اتنی آواز میرا مائک کے پیچھے جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اب بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ جلسوں سے نہیں ہے، مسئلہ حسد سے ہے، مسئلہ حسد سے بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے کہ ہم ممبر والے بیٹھ کے پہلے بات کریں کہ ہمیں کس طرح اس میں چلنا ہے، یہ قوم تو ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم پہلے مشورے کریں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ ایک بندہ آتا جلسے کی فضیلت بیان کرتا، دوسرا آتا اس کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے، تیسرا آتا تینوں کے بیچ میں گاڑ کے چلا جاتا، چوتھا آ جاتا سب کو شک میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ ہماری قوم کدھر جائے؟ کبھی کبھی نہ روڈ پہ کھڑے ہونا، روڈ ویز سے اترو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹیمپو والے کے حال کرتے، دیکھا نا، یہ کہتا میرے میں بیٹھ جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میرے میں بیٹھ۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کوئی کسی سواری کا سوٹ کیس لے کے چلا جاتا، دوسرا آیا سوٹ کیس والے کا بچہ لے کے چلا گیا، تیسرا اسے کھینچ لیا ابا، ایک آٹو میں سوٹ کیس، دوسرے میں بچہ، تیسرے میں بیوی، اب خود سوچ لیا میں کس میں جاؤں۔ آج وہی حالت امت کی ہے، آج بندہ سوچ رہا ہے کس کے ساتھ جائے، حق پہ کون ہے، تو آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کرنا حق ادھر ہی ہوگا جدھر بریلی کا احمد رضا ہوگا، آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرنا حق ادھر ہوگا جدھر بریلی کا احمد رضا ہوگا۔ اور رہ گئی مخالفت کی بات تو ہماری کیا اوقات کہ ہمارے مخالف پیدا نہ ہو، وہ بریلی کا امام جس کے اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن تو سر چھوڑ کے بیٹھے مدینے کی طرف منہ کیا اور چون کے کہا تھا ایک طرف آدائے بھی ایک طرف حاصلی بندہ لے تنہا شاہ تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے جوانوں، مسلک کا پابند رہنا ہے، بڑے آئیں گے تمہارے پاس کچھ مہینوں بعد، ہم ان کے گھر والے ہیں، ہم ان کے در والے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم آقائی ہیں۔ میں بڑی بات نہیں کہتا، یہ مصطفیٰ کا بیٹا بیٹھا ہے، مجھ سے نہ پوچھو، شاید میں عقیدت میں بول جاؤں، سید افروز میاں کو کھڑا کر کے پوچھ لینا بتاؤ حق کدھر ہے، حق کدھر ہے، تو یہ بھی کہیں گے حق ادھر ہی ہے جدھر امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی بابائی بنے گا کوئی مولائی بنے گا، بے مولائی ہم ہیں، ہاں علی والے بھی ہم ہیں، غنی والے بھی ہم ہیں، فاروق والے بھی ہم ہیں، صدیق والے بھی ہم ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت والے بھی ہم ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں سچے محمدی، ہاں اس لیے خدا کے واسطے بچانا بچائیں گے انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے، بچانے والا خدا ہے، بچانے والا خدا ہے، حق میں ہو تو صرف 1 مہینے کے لیے برساتی میڈک کیوں بنے، سچے ہو 1 دن کے لیے کیوں بنتے ہو، قسم خدا کی اگر کوئی ایسی تعریف سیدوں کی لکھ دے جیسی امام نے کی ہے تو پھر اس کی تحریر لا کے دکھاؤ۔ قلم توڑ دیا میرے امام نے، حق ادا کیا، وہ کیا فرمایا تھا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا، بول بالے میری سرکاروں کے، اور یوں ہی بول بالے نہیں کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ہمارے سمجھوتے زرد و بریانیوں پہ نہیں ہوں گے، ہمارے سمجھوتے خالی حلیم پہ نہیں ہوں گے، ہمارے سمجھوتے حضور کی عظمت پہ ہوں گے، حضور کی عزت پہ ہمارے ہوں گے۔ اللہ سلامت رکھے۔ نوجوانوں اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے۔ جو کھڑے میں ان سے نہیں کروں گا بیٹھ جاؤ، میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، لیکن اتنا پتا ہے جہاں سے بھی آئے ہو نا، خود نہیں آئے ہو، مدینے والے کے بلائے ہوئے بیٹھے،
हुजूर के बुलाए हुए हो, खड़े होकर जलसा सुन रहे हो ना, सुनो, लेकिन इस खड़े होने की एक कीमत अदा करके जाना, एक वादा करके जाओ। घर जाओगे तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के जलसा सुना था, हमने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना। क्या रहा है खड़े हाय बाबा सुभान बैठ क्यों गया? अल्लाह अम्मा के हाथ में चूमेगा? पूरी तकरीर हजरत ने कर दी इसी बात पे। यार एक हाथ खड़े होकर कहता जी मैं खड़े होकर सुनूंगा ताकि इसी बहाने से माँ के हाथ सुनूंगा, मगर खैर कोई बात नहीं है, जो जहां बैठो या खड़े रहो, मसला कोई नहीं है, कोई जाने न जाने हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे हजरत अल्लामा मौलाना सनात साहब, बस दुआएं चाहिए। मैं अपनी कौम से चंद बातें करने लगा, जी जी चंद बातें, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे पता है वक्त काफी दिया गया मुझे, और आप लोगों की मोहब्बतें भी बहुत ज्यादा हैं। यकीन करें ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी झून तक खाली नहीं है, मही तक खाली नहीं है, इसमें हमारा कमाल नहीं है। जब से हुजूर की बातें करना शुरू की है ना, तब से जमाने में चमकने लगे। सुभान अल्लाह, ये सब हुजूर का कमाल है, वरना कोई हमें जनाब साइकिल पर नहीं बैठाता, गिरा के भाग जाता भाई। आज हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, तो अपना कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है, हुजूर का कमाल है। बताओ उनकी बातों में इतना कमाल है तो उनके दीदार में कितना कमाल है। जिसने एक झलक नहीं देखा वो कहता है मैं हक पे हूं, और जिसने जिंदगी कदमों में गुजार दी फिर उसकी शान क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। अक्सर नौउम्र बच्चे मेरे सामने, और ये कभी मत कहना यार डांस में नौजवान ज्यादा जा रहे, मैं कह रहा हूँ जलसों में बुढ़े कुछ ज्यादा ही कमा रहे, कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है बड़े बूढ़े। देख लो, गलत नहीं कह रहा हूँ, सफेद बालों वाले गिनू ना, मैं तो 5-6 बैठे बस, अगर कोई छुपा बैठा होगा कपड़े में तो नहीं जानता। किधर? ये तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे, जिनके सफेद बाल बोले, सफेद बाल वाले, रुमाल वाले नहीं कह रहा हूं मैं, लाल रुमाल भी काफी चला है, धर्म सलामत लेके जाइए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जितने बैठे हो भाई, वो मेरी गुफ्तगू भी अक्सर जवानों से होती है, बड़े बूढ़े अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें करे। ये तो घर में लेट के औलाद को खाली दुआ करते रहे तब भी बेड़ा पार हो, लेटे रहे, लेटे रहे, पूरा अच्छा बड़ा अच्छा खिताब आपने से ये साहब से सुना, लेकिन अब्बा भी कम नहीं होते, कम नहीं होते, तालियां दोनों हाथों से बजती। माँ बाप पर का एहतराम लाजिम है, हजरत की पूरी गुफ्तगू पे अमल करना है, लेकिन बापों से भी गुजारिश है, तुम पे भी कुछ औलाद के हक है, अच्छी तालीम देना तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये हजरत भी फरमा रहे थे, तालीम तरबियत आप भी बच्चों को अच्छी दो। आज ना बड़ी तकलीफ है, जलसों पे तनकीद करने वाले बहुत होंगे, मौलवियों की टांग खींचने वाले बहुत होंगे, सिर्फ एक सवाल है, किसी आपने बाकायदा बाज़ाब्ता मुस्तनद आलिम को जहेज की डिमांड करते देखा है? बताओ, जो मुस्तनद आलिम हो, सनद याफ्ता पढ़ा लिखा आलिम हो, उसे आपने जहेज मांगते देखा है? बोलते क्यों नहीं हो, डर क्यों रहे हो? मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा अभी, बस मैं समझाना चाहता हूं, नहीं देखा ना? हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से गुरेज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है मुआशरा सारे वली बन जाए। हम ये चाहते हैं जितने दुकानदार हो ना, तो वो सब ऐसे बैठे हो दुकान में जैसे हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कोई डंडी ना मारे, और चले जाओ ना बाजार में तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तुल रहे, बेचने आगा ना तो 1 किलो में 900 ग्राम लेके जाएगा, और खरीदने आगा तो 1 किलो में 1100 ग्राम लेके जाएगा। बाटों में चिपकी चिपकन चल रही है, जब लाया चिपका दिया, जब चाहे छुटा लिया, डंडी पे डंडी मार रहा, हाँ, और सोच रहा इससे अमीर हो जाऊंगा। नहीं, अमीर किसी का हक मारने से नहीं होते, अमीर हक अदा करने से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक खाने से कभी कोई अमीर नहीं होता। हमारी कौम चाहती तो यह है कि मेरी औलाद वली हो, लेकिन खुद 3 बजे तक डांस पार्टी देख के आ गया। अगर अब्बा 3 बजे आगा ना तो बेटा 4 बजे आगा, ये याद रखना। औलाद कभी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखते हैं।
یہ خیال رکھنا میری باتوں کا. اولاد ہمیشہ وہ کرتی ہے جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتی ہے. اپنے رویے ہمیں بدلنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا ہو, ہمارا معاشرہ اچھا ہو, تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا, خود کو بدلنا ہوگا. ہم مذاقوں میں کتنی گالی دے ڈالتے ہیں. ابے کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں کڑن چار میں کہا چپ بیٹھا ہوئے, ایسا لگتا ہے جیسے دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے. اور جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے نا وہ تو دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حضرت علی نے فرمایا تھا طاقتور سے ڈرنا تو ڈرنا لیکن غریب سے ضرور ڈرنا, کمزور سے سب سے زیادہ ڈرنا. کہا کس لیے؟ فرمایا کہ جب کسی طاقتور کو ستاؤ گے تو وہ اپنی طاقت کے حساب سے بدلہ لے گا, اگر غریب کو ستاؤ گے اس کی اللہ کے عرش کو جا کے لپٹ جائے گی. اور جب اللہ بدلہ دے گا تو چمڑیاں جھیڑ لے گا, جب اللہ بدلہ دے گا تو کھال کی بال کی کھال نکال دے گا. اپنی اوقات کے حساب سے لڑنا. ایک بزرگ تھے کہنے لگے کہ کسی پہ ظلم کرنا تو اتنا کرنا جتنا حساب دینے کی طاقت رکھتا ہو, اتنا زیادتی کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو. برداشت کی طاقت نہیں ہے. سر میں درد ہو جائے رومال بن جاتا ہے, پیر میں درد ہو جائے کٹوانے جاتا اعلان کرتا ہے. اتنے دن عشق گزارے لیکن کبھی خدا کا تذکرہ نہیں کیا. سر میں درد ہو گیا, زمانے سے بتانے لگے آج سر میں درد ہے, حیا نہیں چاہیے. وہ 4 دن تو نے عشق کاٹے تھے, ایک دن سر میں درد ہو گیا تھا. کیا کہ اچھا ہوتا, رب کا شکر ادا کرتا, کسی کو نہ بتاتا, سجدے میں سر رکھتا, رو کے کہتا یا اللہ آج سجدے میں سر میں درد ہے, آرام دینے والا بھی تو ہے, مرض دینے والا بھی تو ہے, راحت بھی تیری طرف سے, مرض بھی تیری طرف سے. صرف اس سے کہہ دیتا, صرف وہ سنتا, کوئی نہ سنتا. قسم خدا کی یہ دوا دینے والے کبھی شفا نہیں دیتے ہیں, شفا جب بھی دیتا ہے پیدا کرنے والا خدا دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو. یہ لائیو کوئی نہ چلایا کرے کیمرے والا, اور جو تھمبنیل بناتے ہو نا بس یوں سمجھو تمہاری روزی روٹی کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے, ورنہ ایک ایپلیکیشن میں نہ ساری کمائی دھری رہ جائے گی. کئی لوگوں نے نا اسکرین شاٹ ڈالے کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ کیا لگایا. ہمیں شاہ رخ کی فلم سے کیا لے گا دینا بے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب, صحیح بات ہے. اتنے ذلیل ہو جائیں گے چینل والے کہ حرام چیزوں کا سہارا لے کر کے ٹکڑے پالو گے. اور یار رزاق اللہ ہے, مولوی نہیں, اسٹار نہیں. اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دیتا ہے, اور اگر مارنا چاہے تو روزی کے بیچ میں بھوکا مار دیتا ہے. وہ ایسا قادر ہے, اگر دینے پہ آئے 7 سمندر کے نیچے دے دیتا ہے, اور نکالنے میں آئے تو جبڑوں میں سے زبان کھینچ کے باہر نکال دے. بے شک بے شک, حق ہے حق ہے. اتنے بھی نہ گرو کہ شرم آنے لگے. ایسا لگتا ہے تقریر نہیں کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے. حیا نہیں چاہیے. آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا. جواب ہمیں دینے رہتے. خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو. اور وہاں سے ویڈیو کی وہ ہیڈ لائنیں ڈالتے بچ گئے مفتی شہریار, ورنہ یہ مروا دیتے چینل والے. یہ پال لیتے ان کے بچوں کو 50 سال. جھوٹ بول بول کے جانے کیا لکھ دیتے اس پہ بھی. ہاں بھائی سچ لکھا کرو, سچ جو ہو وہ لکھا کرو, آگ نہ لگایا کرو. ہم تو اپنوں سے پریشان ہیں, اور کبھی جلسوں میں لائیو نہ چلایا کرو. ان لائیو کی وجہ سے ہم اپنوں سے کوئی بات نہیں کہہ پاتے, نہیں کہہ پاتے کچھ باتیں, اور صرف اپنوں کی وجہ سے اپنوں تک سچ بات نہیں کریں. آج رونے کو جی چاہتا ہے, رونے کو. جاؤ کہ دیکھو بستیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں, ڈی جے میں کمی نہیں آئی ہے, دھمک برابر ہو رہی ہے. دل توڑ کے ناچ رہا جوان, دل توڑ کے. شراب کی دکانوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے, جوئے کے اڈوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے. نہ جا میرے بھائی, آج دیکھو حالات کیا ہے امت کے. ہلدوانی میں کتنے 4400 کے 3900 گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمان. کتنے 4400 گھر مسلمانوں کے نشانوں پہ بیٹیاں بچیاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں.
शामियाने में कंबल में लिपट के बैठे हैं हम, उनसे छत छीनी जा रही है, उन्हें बच्चों की फिक्र खा जा रही है। ऐसी सर्दी में बच्चे कहां लेके जाए? दावत फिक्र देते हैं। आज तुम पावर में हो, तुम मुसलमानों की हवेलियां महफूज रही, लेकिन जब हम पावर में थे, कसम खुदा की हमने तुम्हारे घरों की भी हिफाजत की थी, हमने तुम्हारी इज्जतों की भी हिफाजत की। तारीख पढ़ते हो कभी अपनी? हमारा बेटा जाएगा ना स्कूल ना, तो उसे यही पता है कि गांधी जी ने आजाद कराया था, जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद कराया था, फलां ने आजाद कराया था। हमें पता है कि देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का भी हाथ है। हम जानते हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं है, मदरसे हम भेजेंगे नहीं और स्कूल में सच बताया नहीं जाएगा। इस देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का हाथ है। हाँ, कितने उलमा के इसमें कुर्बानियां हैं और मुजाहिदे आजादी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो है सुन रहे नहीं? हाँ, बड़ी बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों की है। तारीख पढ़िए, एक बहुत बड़ा बुरा कैरेक्टर हमारा कौम के सामने पेश किया जाता है। किसका जानते हो? औरंगजेब आलमगीर का। सबसे बुरा कैरेक्टर पेश किया जाता है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह। तारीख बदली जा रही है। जानते हो कौन औरंगजेब आलमगीर है? मैं हैरत में था जब एक बच्चे को मैंने औरंगजेब आलमगीर का नाम लेते सुना, अपनी कौम का बच्चा। वो कह रहा था कट्टर औरंगजेब। हमारी कौम का बच्चा कह रहा था शर्म आनी चाहिए। तारीख उठाओ, कौन है औरंगजेब आलमगीर? यही औरंगजेब आलमगीर है। बनारस की सरजमीन पर एक को कोतवाल मुकर्रर किया जिसका नाम हामिद अली था। अल्लाह अकबर, यही औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है। जब कोतवाल नवाब हामिद अली जब टहलने के लिए निकला, एक पंडित की बेटी शकुंतला नाम की दरिया में नहाने के लिए गई। जब वो पलट करके वापस आ रही थी, नवाब हामिद अली की निगाह पड़ी। उसके हुस्न को देख करके इसके कदम बहक गए। इसने अपने चपरासियों को हुक्म दिया था, जाओ पता करो ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, कहां की रहने वाली है। इसके खादिमों ने तलाश किया, इसके सिपाहियों ने शाम को ढूंढा। शाम को आकर के कहा बादशाह आसान हो गया है काम। का क्या हुआ कि लड़की का पता चल गया है। का कौन है लड़की? का एक पंडित लाला राम की बेटी है, उसका नाम शकुंतला है। कहां की रहने वाली है? का फला चौक में घर है, उसके दरवाजे की पहचान ये है। इस हामिद अली ने क्या कहा था जानते हो? इसने कहा जाओ उससे जाके कह देना अपनी बेटी का डोला या तो मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए, वरना अगर ताखीर की तो बच्चे बच्चे का सर कलम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे इक़्तिदार की बात है। जब एक मुसलमान की निगाह पड़ी है पंडित की बेटी पर, उसने कहा कि मैं पंडित की बेटी को अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। उस पंडित को बुलाया गया, पंडित चहलता हुआ आया। आने के बाद बेटी ने पूछा क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा? तो पंडित ने आकर के बताया बेटी बात ये है, मुसलमानों का जो हाकिम है कोतवाल की निगाह तुझ पे पड़ गई है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, होशियार थी बच्ची। उसने कहा बाबा कहा क्या कि जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, कोतवाल से कह दो इकलौती बेटी है, ऐसे नहीं भेजूंगा, दुल्हन बना के भेजूंगा। हमें वक्त दिया जाए, कम से कम 8 दिन का वक्त तो दो, ताकि हम अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी मुकम्मल करें। जब इतनी बात सुनी ना, बाप को हैरत हुई। बेटी 8 दिन के बाद क्या होगा? कहा बाबा आपको कुछ नहीं करना है, बादशाह से 8 दिन का टाइम लेके आ जाइए। जब कोतवाल के पास आया है, पंडित कहने लगा महाराज बेटी आपके दरवाजे पे भेज दी जाएगी, लेकिन 8 दिन का टाइम दिया जाए। अल्लाह अकबर, टाइम दे दिया उसने। बड़ा खुश था, हुस्न की मलका है, 8 दिन के बाद मेरे पिस्तल की सीरत बनेगी। लेकिन जानते हो पलट के पंडित घर आया, उसने कहा बेटी बता तो सही, वक्त तो मैं लेके आ गया हूँ, अब 8 दिन बाद क्या किया जाएगा? बच्ची कहने लगी परेशान क्यों होते हो? परेशान ना होइएगा। अल्लाह अकबर, जब 8 दिन गुजर गए हैं, बच्ची भी करवट में थी, बदलती जा रही थी, मुसीबतों में है, हैरत में क्या किया जाए। 8 दिन पूरे होने लगे, फिर खबर आ गई 8 दिन पूरे होने वाले हैं, कितनी देर लगेगी तैयारी में? बाप बेटी का चेहरा देख के कहने लगा लगते जिगर नूरे नजर, क्या करें नदी में छलांग लगा दे, अपनी जान कुर्बान कर दे, इससे लुटने से तो बेहतर है हम जाके दरिया में
ٹوٹ جائے۔ جب بیٹی نے اتنا سنا کہتی ہے ابا پریشان نہ ہوئیے گا، پھر جائیے اس راجا کے پاس، اس سے جا کے کہیے 8 دن کا ٹائم اور دیا جائے، تیاری مکمل لگی ہوئی ہے۔ پھر وقت لیا گیا، پھر آ کر کے پنڈت نے کہا بیٹی اب کیا کرے گی؟ کہا ابا جی بس ایک گھوڑے کا انتظام کرو اور ایک مغل شہزادے کا لباس لا کے دیا جائے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا پردیس جا رہی ہوں، بس مجھے 8 دن کا وقت دیا جائے۔ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، شہزادی ہو کر کے، بیٹی ہو کر کے شہزادوں کا لباس مانگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی نے جب اتنا کہا باپ نے گھوڑا دیا، لباس دیا، بیٹی گھر سے نکلی ہے۔ سفر طے کرتے کرتے جانتے ہو کہاں پہنچی؟ جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں دہلی کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے اور پیڑیوں پر ضرورت مند لوگ کھڑے ہوتے تھے، اپنی اپنی حاجت اورنگزیب کو سنایا کرتے تھے۔ جسے کٹر کہتے ہو تم، یہ وہ ہے جس نے تمہاری آبرو کی حفاظت کی ہے، جس نے تمہاری عزتیں بچائی ہے۔ زبان سنبھال کے بولا کرو، خدا کی قسم یہ ہمارا دور تھا، اقتدار میں ہوتے ہوئے ہم نے نہ گھر ٹوٹنے دیا ہے نہ عزتیں لوٹنے دی ہے۔ آج تم ہو، نہ گھر سلامت ہے نہ عزتیں سلامت ہے، لیکن یاد رکھنا نہ ہم آج تمہارے محتاج ہیں نہ کل تمہارے محتاج تھے، صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کے محتاج رہیں گے۔ کان کھول کے سننا، جب اس بیٹی نے اتنا کہا اور چلی ہے دہلی کے لیے، 3 دن کا سفر کرنے کے بعد 3 دن کا سفر کرنے کے بعد بچی دہلی پہنچی ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، لوگ نہا کر کے آ رہے تھے، یہ بچی بھی جا کر کے اسی صف میں کھڑی ہو جاتی ہے جہاں ضرورت مندوں کی لائن لگی ہے۔ بچی بھی جا کے کھڑی ہو گئی، ادھر اورنگزیب نماز پڑھ کے نکلے گئے، بچی دروازے پہ کھڑی ہے۔ اورنگزیب سب سے پوچھ رہے ہیں کہو کیا حال ہے؟ لوگ اپنے اپنے خط دے رہے ہیں، آپ ہاتھ میں کاغذ پکڑتے ہیں، ہاتھ میں کاغذ پکڑتے ہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں۔ جب باری اس بیٹی کی آئی ہے، اللہ اکبر، سلام ہے اس حیثیت اور جنت اور شرافت کے شہنشاہ کو، اس شریف کی شرافت کو سلام کرتے ہیں ہم۔ جب بیٹی کی باری آئی ہے، اورنگزیب عالمگیر کی نظریں جھک جاتی ہے، جبکہ شہزادوں والا لباس پہنا ہے، کسی کو پہچان نہیں تھی یہ بیٹی کھڑی ہے یا بیٹا کھڑا ہے، لیکن اورنگزیب چونکہ ولی یہ کامل ہے، پہچان جاتے ہیں بیٹی کھڑی ہے، فوراً نظریں جھک جاتی ہے، گردن جھکا کے کہتے ہیں اے بیٹی تو کیسے آ گئی ہے؟ اتنا سننا تھا، پھر تو بیٹی بے قابو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی نے بیٹی کہہ کے پکار دیا تھا۔ کہا بیٹی تو کیسے آئی ہے؟ کہا ایک تمنا ہے۔ کہا نہیں بیٹی، یہاں تمنا نہیں سنی جائے گی، بیٹیاں راہوں میں کھڑی لگی ہوتی ہے، بیٹیاں تو درباروں میں رہا کرتی ہے۔ کہا بیٹی دربار میں ملاقات ہوگی، اورنگزیب عالمگیر دربار میں آئے ہیں، بچی کو پیش کیا گیا ہے، وقت کے شہنشاہ کی نظریں جھکی ہے، بچی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیٹی بتا تو صحیح۔ بچی نے کہا بابا سنیے مہاراج، میں ایک پنڈت کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام لالا رام ہے، میرا نام شکنتلا ہے۔ کہا پھر کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا بابا بنارس کی رہنے والی ہو۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ اللہ اکبر، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے۔ کہا آپ نے جس کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا ہے وہ میری عزت کا لٹیرا بن گیا ہے، وہ کہتا ہے یا تو اس تاریخ میں بارات لے کے آنا ورنہ سر قلم کر دیے جائیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اتنا سنا، بدن کانپ گیا، ہونٹ لرز گئے، چہرے پہ جلال کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، بیٹھ جاتے ہیں، کہتے بیٹی پھر کیا ہے؟ کہا بابا دربار میں آئی ہوں، کچھ مدد کی جائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے جملے تھے، کہا جاؤ بیٹی واپس چلی جاؤ، جیسا میرا حاکم کہتا ہے ویسا ہی کرنا۔ اتنا سننا تھا، بچی کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ارمانوں کا گلا گھٹ جاتا ہے، سوچتی ہے میں تو امیدیں لے کے آئی تھی لیکن اس نے کیا کہہ دیا، جیسا میرا حاکم کہتا ہے ویسا کیا جانا ہے۔ بچی روتی ہوئی واپس آئی ہے، باپ نے بیٹی کو دیکھا، جیسی ہی بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہا بیٹی پتا تو صحیح کہاں گئی تھی؟ کہا بابا میں اس بادشاہ کے پاس گئی تھی، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا کیا کہوں، میری حضرتوں کا جنازہ نکل گیا، امیدیں ٹوٹ گئی ہے۔ کہا اس نے بھی وہی کہا ہے جو اس کا حاکم کہہ رہا ہے۔ باپ نے رو کے کہا بیٹی اب پریشان نہ ہو، ایک ہی راستہ ہے، چلو ندی میں کود کے جان دے دیتے ہیں۔ بچی نے کہا ٹھہر جائیے بابا، مرنا نہیں ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا بات یہ ہے میں جانتی ہوں اس نے کہا ہے کہ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جانا ہے، لیکن ابا مجھے یہ بھی یاد ہے جب تک میں
دہلی میں رہی ہوں، اس نے مجھے 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارا تھا، اور جو کسی کو مسلمان بیٹی کہہ دیتا ہے پھر اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ ابا مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا، جیسا اس نے کہا ہے میں ویسا کروں گی۔ اللہ اکبر، تاریخ آ جاتی ہے، باپ نے بیٹی کو دلہن بنایا، بات چل رہی تھی، یہ بیٹی کسے بیٹھانا ہے پالکی میں؟ کہا نہیں نہیں، میں ہی بیٹھوں گی، میری جگہ کوئی اور نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اورنگزیب نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے، غور سے سننا پیارے، بچی دلہن بن کر کے جب بیٹھی ہے پالکی کے اندر، اس کے بعد کیا تھا، پالکی چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آئی ہے۔ بادشاہ اس وقت کا کوتوال کے دربار میں آئی، وہ پار پار وہ چل رہا تھا، مستیوں میں جھوم رہا تھا، دروازے پہ بھکاریوں کی لائن تھی، آج خواب پورا ہونے والا ہے، حسرت و خواب کی بلکہ آئی ہے دلہن بن کر کے، اس دروازے پہ آیا، ابھی پالکی باہر رکھی ہے، اس نے کہا جسے جو چاہیے مانگ لے، بھکاریوں کی لائن تھی، طباق لائے گئے سونے کے سکوں کے، یہ سکے اچھالتا رہا، پھینکتا رہا، لٹاتا رہا، اسی بھیڑ میں ایک فقیر آیا، اس نے آ کے ہاتھ پھیلایا، اس نے کہا دکھتا نہیں ہے، اتنے سکے پڑے ہیں، لوگ اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن تو ہاتھ میں مانگ رہا ہے۔ آنے والے نے کہا میں الگ طرح کا فقیر ہوں، میں پھینکا ہوا نہیں اٹھایا کرتا، مجھے دینا ہے تو ہاتھ میں دے، جیسے اتنا کہا ہے کوتوال نے طباق میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھری سکوں کی، اور اس فقیر نے ہاتھ پہ رکھی، جیسی ہاتھ پہ رکھی ہے، آنے والے نے ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، دنیا حیرت میں تھی، جب چادر اتاری ہے تو فقیر نہ تھا، فقیر کے لباس میں اورنگزیب عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر ہے۔ نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اورنگزیب عالمگیر ہاتھ پکڑا، کانپ گیا کوتوال، آپ نے فرمایا میرے دور خلاف حکومت میں تیری اتنی جرات، تجھے نہیں پتا میرے نبی نے کہا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلال آیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، بیٹی کی پالکی اس کے گھر پہنچائی جائے۔ لوگ بکھرنے لگے، اورنگزیب عالمگیر فرمایا دو مست ہاتھی بلائے جائے، دونوں میں پیر باندھے، الگ الگ سمتوں میں دوڑایا گیا، کوتوال کو چوراہے پہ اس لیے چیر دیا گیا کیونکہ اس نے غیر مسلم کی بیٹی کی عزت پہ نظر ڈالی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہماری تاریخ، اس نے ایک غیر مسلم بیٹی کی عزت پہ نگاہ ڈالی، اورنگزیب نے چیر دیا تھا، مگر رک کے کہتا ہوں اگر غیر کی بیٹی کی عزت پہ نظر پڑے ہم چیر دیتے ہیں، اگر ہماری بیٹیوں کی عزت پہ آ جائی تو چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی تمہیں زمین سے لے کے آسمان تک چیر دیں گے۔ جب چیرا بیچ میں اٹھے، پنڈت کے گھر گئے، اسی پنڈت کے گھر، اور جا کے کہنے لگے بیٹی پانی چاہیے۔ تو بچی نے نہ پہلے سے نہ اسے پتا تھا یہ شہنشاہ آئے گا، اس نے تھوڑی زمین اونچی کر کے نہ لیس بوت کے ساتھ رکھی تھی کہ شہنشاہ آئے گا تو نماز بھی پڑھے گا۔ غیر مسلم بیٹی اورنگزیب عالمگیر آئے، آپ نے فرمایا بیٹی نماز پڑھنی ہے۔ بیٹی توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہے کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے نماز پڑھی 2 رکعت شکرانے کی، اس کے بعد کہنے لگے بیٹی پیاس لگی ہے، جس دن سے تو میرے پاس سے آئی ہے نہ میں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم کھائی تھی اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔ 8 دن بعد ایک گھونٹ پانی کا پیا اورنگزیب عالمگیر۔ یہ ہے اورنگزیب عالمگیر، یہ ہے ہماری تاریخ۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو سمجھو، آپ اپنے آپ کو پہچانو۔ آج تو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے، کوئی کسی کو ہضم کرنے تیار نہیں۔ ہم لوگ کتنے الٹا سوچتے ہیں، جس کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں نا، پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں اپوزٹ پارٹی،
اسے لوٹ لو، 5 لاکھ دینے پڑیں گے، 6 لاکھ دینے پڑیں گے، تب تیری بیٹی لے کے جائیں گے، 10 لاکھ دے تو بتا۔ پھر کہتے جب سے بہو آئی ہے روٹی نہیں تھی، حرام خور تجھے روٹی بھی چاہیے؟ اسے یاد نہیں ہے کہ میرے باپ کے گھر سے اس وقت تک مجھے اٹھا کے نہیں لایا تھا جب تک میرے باپ نے اس کو 10 لاکھ اس کے کھاتے میں ڈال نہ دیے تھے؟ جانتی ہے وہ یہ اتنا بڑا کتا ہے، اس نے نکاح والے دن بھی میرے باپ کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ روٹی دے گی وہ، شکر منا تجھے زہر نہیں دیا کر کے۔ ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، شکر منا زہر نہیں دیا، ورنہ جب چاہتی دے دیتی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ تو نے اس کے باپ کے گلے پہ پیر رکھ کے تو نے 7 سال کی کمائی نکلوائی ہے، زندگی بھر کی پونجی لوٹ لایا تو کہہ رہا بہوا کو تھوڑا سمجھا لیا، ادب نہیں کر رہی، بے غیرت تیرا تھا، شکر منا تجھے جوتوں سے نہیں مارا۔ اگر تو بیٹی سمجھ کے لاتا نا تو یہ تجھے باپ سمجھ کے روٹیاں دیا۔ ہاں یہ کڑوی سچائی ہے، باپ سمجھ کے لاتے، بیٹی سمجھ کے لاتے تو یہ باپ سمجھ کے روٹیاں دیتے۔ یہ بات بیٹیوں کے دل پہ لکھی رہتی ہے۔ جب بارات سے منڈے والے دن فون آتا نا، جی لسٹ بھیجو کیا کیا آ گیا، بیٹی کو پتا نہیں ہوتا ہے، بیٹی کو پتا آج کے فون کا مطلب کیا ہے۔ 8 دن پہلے کہتے جی موٹر سائیکل دلوا دی، جو چاہو 8 دن پہلے فون کرتا، نا اللہ کہہ رہے ہیں بلٹی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے نا کہ 8 دن پہلے اسے دینی ہے، پھنسا کے لوٹتے ہیں ہم۔ ہاں ایک غریب جس کے کاٹ لگ گئے ہو، بارات میں 8 دن رہ گئے ہو، اور اگر تم کہو بارات نہیں لائیں گے، ورنہ ایسا کرو تو مرتا کیا نہ کرتا، اس کے سامنے پھر 2 راستے ہیں، یا تو پھانسی لگا لے یا پھر جائیداد میں آگ لگا کے تجھے بلٹ دے۔ یہ ہے پھنسانا۔ 8 دن پہلے کہا جاتا ہے کہ بھائی شادی میں 8 دن رہ گئے، اللہ کہہ رہے ہیں بھائی جو ہے نا اسپلنڈر سے کام نہیں چلے گا، بلٹ ہی چاہیے۔ باپ پھر بیٹی کے آگے بیٹھتا ہے اور روتا ہے، کہتا بیٹی مشکل آ گئی ہے، ابا کون سی بات؟ کہا سسرال والوں نے فون کیا تیری، انہوں نے کہا بلٹ دوں تو بتاؤ۔ بچی جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں کہتی، بس اتنا کہتی ہے ابا ایک کام کر، تھوڑی سی زہر کی پڑیا لا دے، میں مر جاتی ہوں، تیری بھی عزت رہ جائے گی، اور بس میرا بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے بیٹیاں تمہارے دروازے تک آتی ہیں۔ کئی باپوں نے نا جب بیٹے والوں نے کہا جی 8 دن رہ گئے بارات کے، لا تو رہے ہو، یہ بتاؤ لسٹ میں کیا کیا ہے،